حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نیوے کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم نے دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں سے ان کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہے تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آ گیا۔ مختصر حضرت یونس رات کو اس بستی سے نکل گئے اور صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھواں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈرانے لگا۔ جب ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاقی نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دی گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عاجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشور یعنی 10 محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس بستی سے باہر اس کے انتظار میں تھے۔ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، ان کی توبہ اور استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا جس شخص جھوٹ معلوم ہو وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے۔ اس رنج و غم اور پریشانی کی عالم میں اسے شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے۔ کشتی والے نے مدد دی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو سیر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سفر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلاموں میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبی قوم کی وجہ سے تھا، بازان الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چل جانے کو حضرت یونس پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کوئی نقل و حرکت باعث الہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکل اسے دریا میں ڈال جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم کی سورۃ الفات کی آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سماع ہو رہا تھا اور دوسری طرف ایک بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کو کھولے موجود تھی کہ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گرے مچھلی نے فوری انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کے مسافتوں میں پھراتی رہی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 دن اور کئی نے ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی۔ حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو وہ بالکل صحیح سلامت حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کی بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بنا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مرکوز ہیں یا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ یہ یقینی ہیں کہ باقی اجزاء محض صریح روایات پر مشتمل ہیں جن پر کسی شعبۂ مسئلہ کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ سمندری جانوروں کی تسبیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں۔ جب مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی نچلی تہہ میں پہنچی تو آپ نے کچھ آٹے سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتے نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک حنیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتے نے عرض کیا، وہ تو نیک بندہ ہے، ان کی طرف سے ہر شب روز آپ کے پاس نیک اعمال پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور حضرت یونس کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ کے میدان میں ڈال دیے، ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آپ کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ ایسے ہوتے تھے جیسے چوزے پر ابھی پر نہ آئے ہوں۔ ابن عباس اور ابن زید فرماتے ہیں کہ بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے اس وقت بچے کی طرح آپ کی حالت تھی اور بالکل دھنی ہوئی روح کی طرح نرم و نازک تھے اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان تھا کہ شاید وفات پا گئے۔ اس پر آپ نے اپنی اعضاء کو جنش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوری سجدہ ریز ہو کر بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مستری گاہ سجدہ گاہ بناؤں گا جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہیں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی برکت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر پھر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔